اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے تھے، لیکن جب کھانے تیار ہو گئے تو اس کے بعد کیا عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کو جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کے بڑے حصوں پر بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام کے فاصلے پر مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کے فاصلے طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر تھی۔ جنات وغیرہ سب آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی تھی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی، نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور اتنی ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت دی ہے، تو ایک دفعہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، میری ایک خواہش ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں اور ان کی بہترین دعوت کروں۔ اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس کام پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے کہ میں صرف ایک مہینے کے لیے ان مخلوقات کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اللہ نے وحی فرمائی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری مخلوقات بے انتہا ہیں، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دو تاکہ میں ان مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجود تمام حلال چیزوں کو جمع کریں، یعنی گائے، بیل، بکریاں اور ہر طرح کی سبزیاں اور پھل۔ لہٰذا ان لوگوں نے تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا، ان کو پکایا گیا، شوربہ تیار کیا گیا، ہر قسم کے پکوان اور کھانے بنانے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے دریا کے کنارے ایک عالی شان جگہ بنائی گئی جو نہایت ہی پوشیدہ اور وسیع تھی، تاکہ جن مخلوقات کو کھانے کے لیے بلایا جائے وہ بآسانی اس مکان میں آ سکیں۔ تقریباً 22,000 جانور ذبح ہوئے، سینکڑوں دیگیں چڑھائی گئیں۔ ان بڑی بڑی دیگوں کو جنات نے تیار کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو کر چلے تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے شربت اور ہر قسم کی مشروبات کے تالاب بھی بنائے۔ اس بہترین دعوت کی تیاری مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئیں اور دعوت کی تیاری مکمل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس عظیم الشان مکان کے اندر دسترخوان بچھایا گیا۔ یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں کتنے دن کا وقت لگ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہان کی مخلوقات میں یہ اعلان کروا دیا کہ کھانے کی دعوت ہے، لہٰذا سب حاضر ہو جائیں۔ انسان، جن، چرند، پرند، درندے، حیوانات، کیڑے مکوڑے، خشکی، تری اور ہوا میں اڑنے والے پرندے اور جانور، تمام مخلوقات کھانے کی دعوت پر پہنچے اور اس مکان میں جمع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا، لہٰذا آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ آپ کے تخت کو اٹھا کر اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نظروں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اسی وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔
کہ وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پر پڑا تھا سارا ایک ہی لقمہ میں کھا گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے یہ تمام کھانا تمام مخلوقات کے لیے تیار کیا تھا اور تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا۔ کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تم اور کھانا مانگ رہی ہو؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب ایک ہی لقمہ ہوا۔ اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں میرا پیٹ جا کے بھرے گا۔ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم تو سارا کھانا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے ایک میزبان کا جواب اسی طرح کا ہوتا ہے؟ آپ کو جتنا کھانا بنانے میں کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا مجھے میرا پروردگار دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں، اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے انہیں ناحق بلایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے، چکرائے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان، میں مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہانوں کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا اور کوئی بھی معبود نہیں، پھر کہاں اڑے چلے جا رہے ہو؟ یاد رکھو، اللہ کے سوا کوئی ہمارا خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا رازق نہیں۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کی مرزوق ہیں، بے شک وہی ہمیں کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فراخ رزق نصیب فرمائے اور اپنی بندگی والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔